السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پینشن پلازا، آج کی انتہائی امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، ملک بھر کے وبائی سرکاری ملازمین پینشنر فیملی پینشنرز کے لیے بریکنگ نیوز۔ نئی حکومت کا آتے ہی بڑا فیصلہ، سرکاری اداروں اور ملازمین کی چھانٹی، پینشن کا بوجھ کم کرنے کا فیصلہ۔ کیبنٹ ڈویژن کا اہم ترین نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رہیں گے۔ تو جی، ایکسپریس ٹرائبون انگلش اخبار آج لکھتا ہے جی، گورنمنٹ ایم ٹو ریڈیوس پینشن ویج بل۔ اب اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں، جب یہ پچھلی حکومت تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اس وقت فائنانس ڈویژن نے یہ سمری بھیجی تھی، اس وقت کیبنٹ نے اپروول بھی دے دی تھی، لیکن اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا۔ اس کو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے ہینڈ اوور کر دیا تھا۔ اب جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ سمری گئی تو انہوں نے اس کو بھیجا لا ڈویژن میں۔ لا ڈویژن نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا۔ اس کا ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں تھا جو سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حق میں ہو۔ سب سے بڑا یہ کیلکولیشن کا جو کراس پینشن کا فارمولہ ہے، جو ابھی ہماری اس وقت رننگ بیسک کاؤنٹ پر ہوتی ہے، فارمولے وہاں پر 36 ماہ کی ایوریج کاؤنٹ ہونی تھی، ارلی ریٹائرمنٹ پر 3 سال کی پینلٹی تھی، اور فیوچر میں پینشن 10% سے زیادہ نہیں بڑھنی تھی۔ فیملی پینشن 10 سال کے لیے ہوگی۔ یہ سارے پوائنٹس جو ہماری پچھلی کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے ان کے سامنے گئے تو انہوں نے لا ڈویژن سے جب رائے لی تو لا ڈویژن نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا۔ پھر وزارت خزانہ نے یہ نئی سمری پچھلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی ان کے سامنے بھیجی تو انہوں نے دوبارہ رائے لی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا کہ سب سے پہلا فارمولہ ہے کیلکولیشن کا، اس کے اوپر آبجیکشن ہے۔ اس کے بعد جو 3% پینلٹی ہے اگر ارلی ریٹائرمنٹ پر، اس کے اوپر بھی آبجیکشن ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے علاوہ سب سے بڑی جو انہوں نے اپنی رائے دی کہ اگر آپ نے بوجھ کم ہی کرنا ہے تو ریٹائرمنٹ کی عمر 60 کی بجائے 62 سال کر دیں۔ اس سے متعلق ہم نے آپ کو بھی آگاہ کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی منظوری دی، لیکن ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ بھی آبجیکشن کیا تھا کہ انہوں نے جو 3 پوائنٹس اس کے اوپر آبجیکشن تھا، باقی جو پوائنٹس تھے وہ سمری کے، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، نگران حکومت کا نئی پینشن اصلاحات کی منظوری کا معاملہ نئی حکومت پر چھوڑنے کا فیصلہ۔ اب نئی حکومت آ گئی ہے تو انہوں نے ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے، جبکہ عوام کہہ رہی ہے IMF کا پریشر ہے۔ اس وجہ سے وہ نئی پینشن اسکیم لا رہے ہیں۔ جو اس وقت جو حاضر سروس ملازمین ہیں اور پینشنرز ہیں ان کے لیے ریفارمز لا رہے ہیں۔ ہم نے یہ آپ کو آگاہ کیا تھا کہ 2 طرح کے ریفارمز ہیں، ایک جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں ان کے لیے ہیں، اور اس وقت جو حاضر سروس ملازمین ہیں جو پینشنر پینشن لے رہے ہیں ان کی فیملی پینشن، تو ان کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں جو آج کا نوٹیفیکیشن ہے۔ یہ آج کا اخبار بھی لکھتا ہے کہ گورنمنٹ ایم ٹو ریڈیوس پینشن ویج بل۔ تو گورنمنٹ نے ایک بڑی کمیٹی بنائی اور شہباز شریف صاحب نے اس کو صرف 1 ہفتے کا ٹائم دیا۔ 1 ہفتے کے اندر انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دینی ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ یہ صرف فارمیلٹی ہے۔ یہ دیکھیں 11 مارچ کا یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن اس کے چیئرمین ہیں، اور سیکٹری کیبنٹ ڈویژن بھی اس کے ممبر ہیں، اور سیکٹری فائنانس ڈویژن بھی اس کے ممبر ہیں۔ تو اس کے 6 چیئرمین ہیں اور باقی 6 ممبر ہیں۔ ان کو ایم کیا دیا گیا ہے کہ جو ڈاؤن سائزنگ آف فیڈرل گورنمنٹ، اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر ڈاؤن سائزنگ، اور ان کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی چھانٹی۔ اور یہ دیکھ لیں، اور یہ دوسرا جو ہے وہ ادر پرپوزل PSDP پینشن اسکیم۔ تو پینشن اسکیم کے متعلق آپ اپنے پرپوزل دیں تو ٹائم کتنا دیا ہے جی؟ صرف 1 ہفتے کا۔ 1 ہفتے کے اندر اس کمیٹی کا جو ٹائم ہے وہ پرائم منسٹر اس کی سفارشات بھیجیں گے۔ اب چونکہ فائنانس ڈویژن نے جو آلریڈی سمری بنائی ہوئی ہے، انہوں اس کے اندر جو فائنانس ڈویژن ہے، یہ فائنانس ڈویژن کے ممبر بھی ہیں۔ فائنانس ڈویژن نے تو آلریڈی اس پر سمری بنائی ہوئی ہے جو انہوں نے جس پر ہوم ورک کیا تھا۔ اب جو سمری پچھلی حکومت یعنی کیبنٹ جو ہے اس کو اپروول بھی دے چکی ہے، تو اب غالب امکان ہے کہ یہی سمری جو ہو سکتا ہے اب اپروول آ جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن ابھی تک موجود ہے۔ یہ تھوڑی سی حوصلہ افزا خبر ہے اس کے اندر، کیونکہ کیبنٹ ڈویژن نے بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو نوٹیفیکلی آبجیکشن ہے اس کو ملحوظ خطر رکھا جائے تو پوائنٹ جو پہلے والا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو کیلکولیشن فارمولہ ہے تبدیل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ فیملی پینشنر کے لیے دیکھیں، بار بار پوچھتے ہیں ساتھی کہ ریٹائر ہونے والے کے لیے اس میں خطرہ ہے کہ نہیں، تو یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے تو بجٹ سے اگر پہلے آ جاتا ہے، جس کے اندر امیڈیٹلی اس کو کہا گیا ہے 1 ہفتے کے اندر اس کی سفارشات بھیجیں، تو غالب امکان ہے اس کا اپروول پہلے ہو جائے گا۔ اب اس کا نوٹیفیکیشن فائنل نوٹیفیکیشن فائنانس ڈویژن وزیر اعظم کی منظوری کے بعد بجٹ سے پہلے آئے گا۔ لیکن ایک جو ہمارے فیملی پینشنرز ہیں ان کے لیے حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ جو پہلی سمری اپروو بھی ہوئی تھی اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو 10 سال بعد فیملی پینشن ختم ہوگی، بند ہوگی، یہ نئے فیملی پینشنرز کے لیے ہے، پرانے کے لیے نہیں ہے۔ جو اس وقت موجودہ فیملی پینشنرز ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو فیملی پینشنر بنے گی ان کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا، ان کی پینشن 10 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی خبر۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ملتے ہیں نئی کر لیں سبسکرائب۔
پینشن پلازا. اللہ حافظ.